ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا وہ جو خرچ کرتے ہیں دن کے وقت، وہ جو خرچ کرتے ہیں رات کے وقت اور خرچ کرتے ہیں دن کے وقت، سرًا لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ و علانیتاً اور لوگوں کی نظروں کے سامنے اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ اب یہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے، صرف 4 درہم۔ آپ نے 1 درہم رات کے وقت خرچ کیا، 1 درہم اللہ کی راہ میں دن کے وقت خرچ کر دیا، 1 درہم کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ خفیہ طور پہ خرچ کر دیا اور 1 درہم کو اعلانیہ طور پہ خرچ کر دیا۔ جس طرح حضرت علی نے خرچ کیا نا، قرآن کا مضمون دے کے قرآن میں شان علی بیان کی اور اس مضمون کو سامنے رکھ کے فرمایا الذین ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں باللیل رات کے وقت، اور فرمایا والنہار دن کے وقت، سرًا وعلانیۃ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر پوشیدہ طور پر، وعلانیۃ اور لوگوں کی نظروں کے سامنے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ انہیں کچھ غم ہے۔ قرآن کی دوسری آیت کریمہ سورہ سجدہ 21واں پارہ، اللہ فرما رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک کافر، اس کا نام ہے ولید بن عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ ولید بن عقبہ ابن ابی معیط حضرت علی المرتضیٰ سے کہہ رہا ہے کہ علی میری زبان بڑی لمبی ہے اور میرے دانت تیرے دانتوں سے زیادہ تیز ہیں اور میرا جسم تیرے جسم سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاموش رہ تو فاسق ہے۔ حضرت علی نے یہ بات کی نا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فرمایا کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کہاں وہ کافر کا بچہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط اور کہاں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر علی ابن ابی طالب، اور آگے قرآن نے کہا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، یہ جو علی سے طاقتوری کی باتیں کر رہا ہے یہ سنیں، اما الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ایمان کے بعد نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون، ان کے لیے تو اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے بدلہ ان کے نیک اعمال کا۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، اور اللہ فرما رہا ہے یہ جو فاسق ہیں ان کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب یہ نکلنے کا ارادہ کریں گے أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا، چکھو اس عذاب کا مسا، اس عذاب کا مزہ، بما کنتم تکذبون، جس عذاب کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات اور 300 آیات کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان اقدس کے اندر نازل ہوئیں، اور پھر اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، اور ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ چلے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے بستر پر آرام فرما ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے صبح جب کافر آئیں اور یہاں میری جگہ تجھے پا کر شہید کر دیں، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا جواب سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روح آپ کی مبارک روح پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری جان آپ کی مبارک جان پر قربان ہو جائے۔ اور اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو لٹا دیا،
پھر حضرت علی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انصاری اس مہاجر کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے انصار اور مہاجرین تمام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور میں رہ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، علی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک انصاری عورت نے ایک بٹیر کا ذکر آتا ہے اور ایک پرندے کا ذکر آتا ہے کہ اس کا گوشت بھون کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس پرندے کا گوشت موجود تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم ائتنی، یا رب العالمین تو میری بارگاہ میں بھیج اس کو جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، یا کلو مائی حاضت تیر، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ یعنی حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین جو تجھے مخلوق میں بہت زیادہ پسند ہے اس کو میری بارگاہ میں بھیج، میں اللہ کا حبیب اور وہ مخلوق میں سے تیرا محبوب بندہ اکٹھے بیٹھ کر اس پرندے کا گوشت کھائیں۔ ثم جاء علی، حضور نے دعا مانگی، حضرت علی المرتضیٰ داخل ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھایا۔ یہ شان اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی شان وراء الورا ہے اور تمام صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی حضرت علی المرتضیٰ حضور کی آل میں شامل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت کی محبت اس امت پر واجب ہے۔ علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت رکھنا، یہ صرف اہل سنت کا کام ہے اور یہ محبت صرف حقیقتاً اہل سنت و جماعت ہی کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا ہی حصہ ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کریں اور آپ کا ذکر کریں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور عبادت بھی اس طریقے پر کہ ممبر ہو، بندہ باوضو ہو اور سنت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ یہ نہیں کہ بھنگ اور چرس کے سوٹے لگا کر اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، علی 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 ہو رہی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا نہیں ہے۔ جو قرآن کے مطابق میں نے بتایا آپ کو کہ 300 آیات آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں، اور ان احادیث میں سے حدیث میں نے عرض کی کہ ذکر علی عبادہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں، تاریخ ابن عساکر کی روایت کہ فرماتی ہیں میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہر وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں، چہرے کو تکتے رہتے ہیں، ہمیشہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان کیا وجہ ہے؟ میں جب دیکھتی ہوں آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، فرمایا بیٹی عائشہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ تاجدار گولڈا حضرت نصیر ملت فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ پکاروں عقیدت سے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، دروازہ علم کہلائے
تنہا علی اور جن کے چہرے کی زیارت عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے کی زیارت عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ فرمایا عائشہ میں نے حضور سے سنا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اصل نسل وجہ صفا وصل خدا، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کی ابتدا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے ہو رہی ہے۔ اوروں کی اولادیں باپ سے چلتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے محبوب کے شہزادوں کا انتقال ہوا نا تو حضور پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا اور سورۃ الکوثر میں انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ایسی بیٹی عطا فرمائے گا کہ کائنات کے بیٹے ایک طرف اور آپ کی شہزادی سیدہ پاک ایک طرف، اور آپ کی نسل پھر علی المرتضیٰ کے گھر سے چلے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی ابتدا اور سادات کی ابتدا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے ہو رہی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کیا نا تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہاں ہم رشتوں کے مشورے کرتے ہیں، کسی بڑے آدمی کا مشورہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہاں رشتہ کر لینا چاہیے کیونکہ فلاں حضرت کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اس علی کل شیء قدیر نے حکم دیا ہے کہ ان ازوجا فاطمہ کا، کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کروں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ اور ایک روایت جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ خود حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتانی ملکن، کہ میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے مالا اعلیٰ میں آپ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے، محبوب زمین پر آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیں۔ یہ شان اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء آل الجنہ، جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ قیامت کے دن آئیں گی تو آواز آئے گی اے آل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یہ شان اللہ نے حضرت سیدہ کو عطا فرمائی، اور اللہ فرما رہا ہے اور فرشتے کو بھیج کے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مالا اعلیٰ میں فرشتوں کی موجودگی میں نے علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے، محبوب آپ زمین پر اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں۔ یہ شان اللہ نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شجاعت اور وہ بہادری عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو روانہ کیا اس عمر بن عبد ود کے مقابلے کے لیے۔ عمر بن عبد ود وہ بہت سارے آدمیوں سے تنہا لڑا کرتا تھا، حضرت علی المرتضیٰ میدان میں آئے، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ آپ میدان میں آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے عمر بن عبد ود کہنے لگا کہ میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، تیرے باپ ابھی طالب سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو میرا بھتیجا ہے۔ دیکھیے اسلام کا مزاج، اسلام
चाचे मामों को नहीं देखता, इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल की रजा को देखता है। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया, तू मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। क्यों? कि तू अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में आया हुआ है। फिर सहाबा कहते हैं उसने भी तलवार निकाली, हजरत अली उल मुर्तज़ा ने भी तलवार निकाली और अजीब किस्म का गर्दो गुबार उठा। हजरत अली उल मुर्तज़ा और वो अमर बिन अब्द वुद गुबार में छुप गए। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने उसके सर पर तलवार रखी और उसके घोड़े से गुजर गई। अल्लाह ने ये शुजात आपको अता फरमाई। फिर उस शख्स के दो टुकड़े हो गए। अल्लाह ने हजरत अली उल मुर्तज़ा को ये शुजात अता फरमाई। आपका कल यौम विलादत था 13 रजबुल मुरज्जब, और याद रखें मैंने पहले भी कहा हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की मोहब्बत ये अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में है और ये अहले सुन्नत व जमात का विरसा है। आपकी विलादत का दिन भी मनाएं और आपकी वफात का दिन भी मनाएं। और हजरत ताजदार गोरडा के अशार पर मैं ख़त्म करता हूँ। आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस भाई हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की विलादत को अपने अशार में बड़े खूबसूरत रंग में बयान फरमाया। आज सुन्नी हुजूर की आल की मोहब्बत से खाली होते जा रहे हैं। याद रखो हमारे सीने में अबू बकर का प्यार भी मौजूद है, हमारे सीने में उम्र फारूक का प्यार भी मौजूद है, हमारे दिल में हज़रत उस्मान की मोहब्बत भी ठाटे मार रही है। और मौला कायनात की मोहब्बत तो ये ईमान है, ऐने ईमान है। मेरे महबूब ने अली को देख के फरमाया था, अली मैं तुझसे वादा करता हूं कि ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन, तुझसे मोहब्बत करने वाला सिर्फ मोमिन होगा। और ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन, अगर किसी के दिल में तेरा बुग़्ज़ हुआ वो मोमिन नहीं हो सकता, वो पक्का मुनाफिक है। इसलिए सुनिए और ज़ौक़ के साथ सुनिए। हज़रत ताजदार गोरडा ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा की विलादत की कैफियत को बयान फरमाया कि कैफियत क्या थी जब आप दुनिया पे तशरीफ़ लाए। आप फरमाते हैं कि गुंबदे आफाक में रोशन हुई शमे निजात, गुंबदे आफाक में रोशन हुई शमे निजात, पुरफिशा है जुल्फ़ लैला रुमूज़े शश जिहाद, खुल रहा है आसमां पर गुरफ़े ज़ातो सिफ़ात, उठ रहा है बुरक़े सलमा से रूहे कायनात। जिंदगी इल्मो फिरासत का मज़ा चखने को है, जिंदगी इल्मो फिरासत का मज़ा चखने को है, फर्श पर पैगंबरे हिकमत कदम रखने को है। और आप फरमाते उठ रहा है रूए असरारो हकायक से नकाब, उठ रहा है रूए असरारो हकायक से नकाब, आसमां निखरा उभरता आ रहा है आफताब, खुल रही है ज़हन पर इदराक व इरफां की किताब, खुल रही है ज़हन पर इदराक व इरफां की किताब, कह रही है जिंदगी या लेतनी कुंतो तुराब। आरिफों को मुजदा दीजिए कि शाह आरिफा आने को है, आरिफों को मुजदा दीजिए कि शाह आरिफा आने को है। ए ज़मीं सजदे में गिर जा आसमां आने को है, लो वो धमका मतले सिद्को सफा पे आफताब, आसमाने अक्लो दानाई पे झूमे साहब, लो वो आया साहिबे सैफो कलम गर्दू जनाब, मरहबा वो बज़्म में आब, वो बज़्म आबो गिल में आए बू तुराब, लो वो लोहे धार पर नक्शे जली पैदा हुआ, लो वो लोहे धार पर नक्शे जली पैदा हुआ, नौ इंसान को मुबारक हो अली पैदा हुआ। इसलिए अपने दिलों में हज़रत अली उल मुर्तज़ा की मोहब्बत पैदा करें और सहाबा की मोहब्बत पैदा करें, फिर नेक आमाल भी कबूल हैं और नेकियां भी कबूल हैं। अगर सीना बुग़्ज़ से भरा हुआ है तो सजदों के निशानों का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला में हुज़ूर की आल व असहाब का प्यार अता फरमाए।